بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کل ایک مدعا گرم ہوا ہوا ہے یہ جو انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کا ہے کہ اس نے آج تک جو حرکتیں کی ہیں، اس نے اسلام کے ساتھ یا اہل سنت والجماعت کے ساتھ جو بغیرتیاں کی ہیں، ان سب کا جواب اس کے منہ پر جواب دینے کے لیے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب اس کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے تھے، لیکن اس لونڈے لپاڑے نے ٹائم دینے کے باوجود اس سے راہ فرار اختیار کی، کیونکہ یہ جھوٹا انسان کبھی بھی مناظرہ یا کوئی بات کرنا نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو جھوٹا بندہ ہمیشہ جان چھڑائے گا کہ میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، وہ راہ فرار اختیار کرے گا۔ اسی طرح ہوا کہ کل 26 نومبر کا دن مقرر کیا گیا تھا مناظرے کے لیے، تو وہ مفتی حنیف قریشی صاحب اپنے وعدے کے مطابق جہلم پہنچ گئے، اور لیکن انجینئر محمد علی مرزا جہلمی منگول بغیرت نے ان کو نہ ملنا گوارا کیا۔ ملنا گوارا کرنا تو دور کی بات ہے، ملنا تو دور کی بات ہے، اس نے پولیس بلا لی، جیسے یہ بم باندھ کر اس کی اکیڈمی میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ تو صرف مناظرہ کرنے جا رہے تھے۔ تو جھوٹا بندہ پھر جھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو کیا اگر مناظرہ اس نے کر لیا تو اس کا وہ جھوٹ پکڑا جائے گا، جو لوگوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے اس سے وہ دوبارہ گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے وہ تو کسی کا وہ بہت بڑا فتنہ اس دور کا، اور وہ کسی برونی فنڈنگ سے چل رہا ہے، جس طرح کی وہ حرکتیں کرتا ہے۔ یہودیوں کو وہ کہتا ہے اچھے ہیں، وہ مرزائیوں کو اپنا باپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس جیسا انسان جو جھوٹا انسان جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو وہ انسان کبھی مناظرہ نہیں کرنا چاہیے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر مناظرہ ہو گیا تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اور میرا میں نے یہ جو نظام بنایا ہوا لوگوں کو گمراہ کرنے کا، یہ دابردوس ہو جائے گا، اور اس لیے اس نے راہ فرار اختیار کی مناظرے سے۔ حنیف قریشی صاحب 5 گھنٹے وہاں رہے، تو اس کو بے غیرت کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آ کر کہہ ہی دے کہ میں نے مناظرہ نہیں کرنا۔ اوپر سے اس کے بندوں نے، پولیس نے بدتمیزی کی ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ مناظرہ کرنے گئے تھے، کون سا اس کی میں اب کیا کہوں، باقی کیا کرنے گئے تھے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ فتنہ آج تقریباً 5-6 سال سے شروع ہوا ہے۔ یہ انسان پہلے سنی تھا، اور پھر پتہ نہیں ہے کیا بن گیا۔ اس نے نہ کوئی صحابہ کو چھوڑا ہے، اس بے غیرت نے نہ کوئی اولیاء کرام کو چھوڑا ہے، حالانکہ اس نے نبی پاک امہات المومنین ان کو بھی نہیں بخشا، اور کہتا ہے کہ میں اسلام پہ چلتا ہوں۔ کون سے اسلام پہ چلتا ہے جہاں پہ تو وہ صحابہ کو بھی روندے جا رہا ہے ہر جگہ پہ؟ اگر اس سے جہاد کی بات کر لی جائے تو یہ کہتا ہے جی یہ جہاد نہیں ہے، ہم اس طرح جہاد نہیں کر سکتے، جہاد سے یہ بھاگتا ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہل کفار کا پالا ہوا ٹاؤٹ ہے۔ دوسری بات، اس نے کل پرسوں ایک بات کی تھی، کچھ دن پہلے کی بات ہے، کہ اس نے عمران خان کو بات کی تھی۔ یہ دوگلا بندہ ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ عمران خان سب سے اچھا ہے، عمران خان ایسا ہے ویسا ہے، ابھی عمران خان کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے، اور اس جیسے انسان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، یہ بے غیرت انسان ہوتا ہے۔ تو بے غیرت کو جو کچھ مرضی کہہ لو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر میں آپ کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے مسئلے کے اہل سنت سے پنگا لیا، ہم چپ رہے کہ ٹھیک ہے، ہم وہ تاریخ اچھی طرح نہیں جانتے، ہمیں تو یقین ہے کہ آپ تو جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ اس میں ایک پوائنٹ آف ڈاؤٹ ہے، تو ہم اس پہ تجھے جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو جس انسان کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہمارے سامنے گزری ہے، تو اس کو بات کرے گا، تو تیری ہم یہ زبان گندی کھینچ کے نا تو گٹر میں ڈال دیں گے۔ اس لیے تو اسے تیرے لیے اچھا ہے کہ تو باز آ جا۔ اگر اتنا ہی تو سچا ہے، تو سچا پکا مومن ہے، علمی کتابی مسلمان ہے، تو مناظرہ کر، مرد کا بچہ بن، مناظرہ کر۔
ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ। ਹਨੀਫ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਨੱਸੇ ਆਖੂਗਾ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਈ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ।